یہ کہانی بادشاہ جو گدھے پکڑتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعدی شیرازی حکایت کرتے ہیں کہ ایک ظالم بادشاہ کے سپاہی اس کے حکم سے دیہاتوں میں جاتے تھے اور لوگوں کے گدھے پکڑ لاتے تھے۔ ان گدھوں سے خوب مشقت لی جاتی تھی اور چارہ بھی بے حد کم دیا جاتا تھا۔ نتیجہ یہ کہ گدھے روز بروز لاغر ہوتے جاتے تھے۔ ایک دن بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار پر گیا اور راہ بھٹک کر سب سے بچھڑ گیا۔ مجبوراً ایک بوڑھے دیہاتی کے گھر کے پاس رات بسر کرنے کی ٹھانی۔ بوڑھا بھی بادشاہ کو پہچان گیا اور اسے خدشہ ہوا کہ کہیں اس کے بیٹے کے گدھے تک بادشاہ کے سپاہیوں کی پہنچ نہ ہو جائے۔ اس لیے اس نے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا، آج رات اور کل اپنے گدھے کی طرف سے ہوشیار رہو، ایسا نہ ہو کہ بادشاہ یا اس کے سپاہیوں کی نظر پڑ جائے اور وہ اسے ہتھیا لیں۔ خدا اس شاہ کو نیست و نابود کر دے تاکہ اس خطے کے لوگ کچھ چین سے بیٹھ سکیں۔ خدا کرے یہ شخص تخت شاہی کے بجائے اپنے تابوت میں سما جائے اور مر جائے۔ بوڑھا آدمی بولتا ہی چلا گیا، آرام و آسائش کو اس ملک میں چشم انسان نے دیکھا ہی نہیں۔ کاش اس شخص کا سیاہ نامہ اسے دوزخ کی لعنت میں گرفتار کرے۔ بوڑھے نے مزید کہا، اگر چاہتے ہو کہ یہ گدھا ہاتھ سے نہ جائے تو کل صبح اسے شہر نہ لے جانا۔ اگر اسے اپنے ساتھ لے گئے تو ان کی نگاہ پڑ جائے گی اور وہ یقیناً تم سے اسے چھین لیں گے۔ بیٹے نے کہا، ابا جان، لیکن یہ بات بھی تو ہے کہ راہ طولانی ہے اور مشکل، بغیر گدھے کے آخر کیسے جایا جا سکتا ہے؟ کاش آپ کوئی اور حل ڈھونڈ سکیں کہ میں آسانی سے جا سکوں۔ بوڑھا چند لمحوں کے لیے غور و فکر میں غوطہ زن ہوا اور اچانک اس کے ذہن میں بجلی سی کوندی۔ اس ترکیب سے امکان تھا کہ اس کے بیٹے کا گدھا ظالم بادشاہ اور اس کے سپاہیوں کی دست برد سے محفوظ رہ جائے۔ اس نے کہا، ترکیب سمجھ میں آ گئی، ایک پتھر لاؤ اور اس گدھے کو تھوڑا سا زخمی کر دو۔ بیٹے نے تعجب سے پوچھا، گدھے کو پتھر سے ماروں؟ بھلا کیوں؟ آخر اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ باپ نے کہا، تم آخر میری بات سمجھتے کیوں نہیں؟ اسی بات میں گدھے کا فائدہ ہے۔ اگر یہ گدھا بادشاہ کے ہتھے چڑھ گیا تو تھوڑے ہی دنوں میں بھوک، پیاس اور تھکن کی وجہ سے مر جائے گا، لیکن اگر ہم نے یہ کام کیا تو ایک زخمی اور لنگڑا گدھا بادشاہ کی نظروں سے گر جائے گا۔ بوڑھے نے کہا، ہاں سمجھ لو کہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ لعنت ہو خدا کی ایسے بادشاہ پر جو ہمیں ایسے کاموں پر مجبور کرتا ہے کہ بیچارے گدھے پر یہ ظلم کیا جائے تاکہ وہ بادشاہ اور اس کے کارندوں کے ستم سے محفوظ رہے۔ بیٹے نے باپ کی نصیحت پر عمل کیا اور طویلے کا رخ کیا۔ اس کا دل ہرگز نہیں چاہ رہا تھا کہ بے گناہ گدھے کو زخمی کرے، لیکن اس کی جان بچانے کے لیے یہ کام ضروری ہو گیا تھا۔ اس نے پتھر سے گدھے کو کوٹ ڈالا، پھر وہ بیچارہ لنگڑا ہو گیا۔ ادھر شاہ کے سارے ہمراہی پوری مدت اسے ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ انہوں نے ہر طرف گھوڑے دوڑا دیے تھے اور جنگل کا کوئی بھی حصہ بچا نہیں تھا۔ صبح کے قریب وہ اس گاؤں میں پہنچے۔ ان میں سے ایک نے دور سے شاہ کے گھوڑے کو دیکھا اور پہچان گیا
اور تیزی سے اس طرف اپنا گھوڑا دوڑا دیا۔ تمام بادشاہ کے مصاحبین فوراً اس کی خدمت میں پہنچ گئے اور تھوڑی ہی دیر میں سینکڑوں سپاہی وہاں جمع ہو گئے۔ سارے ہمراہیوں نے اس کا حال چال پوچھا تو شاہ نے بتایا کہ کل رات بھوک اور پیاس میں بہت سخت گزری۔ سپاہیوں نے یہ سنتے ہی فوراً انتظام شروع کر دیا اور کافی کھانے پینے کا سامان مہیا کر کے بادشاہ کے لیے بہت بڑا دسترخوان بچھا دیا۔ سارے حکام دسترخوان پر بیٹھے۔ تھوڑی ہی دیر میں مجلس آراستہ ہو گئی اور سب نے مل کر کھایا پیا۔ کھانے پینے کے بعد شاہ کی جان میں جان آئی تو فوراً اسے وہ بوڑھا اور غار میں اس کی کہی ہوئی باتیں یاد آئیں۔ بس پھر کیا تھا، شاہ نے حکم دیا کہ بوڑھے کو گرفتار کر کے اس کی خدمت میں لایا جائے۔ وہ لوگ اس بوڑھے کو باندھ کر بادشاہ کے سامنے ذلیل و خوار کرتے ہوئے لائے۔ ظالم بادشاہ غرایا، پھر غصے میں اس کے اوپر چیخا، اے نابکار اور خرافاتی بڈھے، اب تیری یہ جرت ہو گئی کہ مجھے بد دعائیں دیتا ہے اور میری موت کی دعائیں مانگتا ہے اور خدا سے چاہتا ہے کہ میں فنا ہو جاؤں۔ پھر اس نے اپنی تلوار اٹھا لی اور اسے دھمکانے لگا۔ بوڑھا بھی بڑا بہادر تھا، بغیر کسی خوف کے شاہ سے کہنے لگا، اے شاہ، میں اکیلا نہیں ہوں جو اپنی نمازوں میں تمہارے لیے بد دعا کرتا ہے، سارے لوگ یہی کرتے ہیں۔ بوڑھے نے اپنی بات جاری رکھی، اگر تو چاہتا ہے کہ میں اور تمام رعایا تجھے بد دعائیں نہ دیں اور تجھ پر لعنت نہ بھیجیں تو خود اپنی اصلاح کر لے، ظلم و ستم سے ہاتھ اٹھا لے اور بیچارے لوگوں پر زبردستی کرنا چھوڑ دے۔ بوڑھے نے کہا، اے شاہ، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، میری بات کو غور سے سن۔ تیری سرشت میں داخل ہو گیا ہے کہ صرف اپنے اطرافیوں سے اپنی مدح و ثنا سنا کرے۔ ان باتوں کا اس وقت بھلا کیا فائدہ ہے جب تیرے قصر کے باہر سارے لوگ تجھے بد دعائیں دے رہے ہیں۔ بوڑھا
بغیر کسی خوف و ہراس کے شاہ کے ظلم و ستم کو گنوانے لگا اور اس کی برائیوں کو بتانا اس نے شروع کر دیا۔ بوڑھا بولتا جا رہا تھا اور وہ اتنا بولا کہ آخرکار شاہ دنیائے جہل و غفلت سے باہر آ گیا۔ اسے کسی قسم کا خوف نہیں تھا۔ وہ بادشاہ کو نصیحت کرنا چاہتا تھا اور اسے برائیوں سے نکالنا چاہ رہا تھا۔ اور اس کے دل میں خوف خدا پیدا کرنا چاہتا تھا۔ اپنی تمام باتیں کہنے کے بعد اس نے اپنے سر کو بادشاہ کے سامنے حاضر کر دیا کہ اس کو قتل کر دے۔ جی ہاں، بادشاہ اس کی باتیں سن رہا تھا اور بوڑھا بولتا جا رہا تھا۔ پھر بادشاہ سوچ میں پڑ گیا اور اس نے دل میں کہا، یہ بوڑھا تو صحیح کہہ رہا ہے۔ مجھے خود بھی معلوم ہے کہ میرے نزدیکی لوگوں کی مدح و ثنا صرف سیم و زر کی خاطر ہے یا مقام و جاہ کے حصول کے لیے۔ مجھے معلوم ہے کہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور میری موت کی تمنا اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ وہ کافی دیر تک سوچتا رہا اور پھر کہا، اس بوڑھے کے ذریعے اپنی عاقبت درست کر لوں، اس ایک کو موت کے گھاٹ نہ اتار کے سینکڑوں کی جان بچا لوں۔ شاہ نے فیصلہ کیا کہ اس بوڑھے کو بخش دے اور اسے مارنے سے باز رہے۔ پھر تھوڑی دیر کچھ سوچا اور اٹھ کر اپنے ہاتھوں سے اس کے بند کھولے اور اسے آزاد کر دیا۔ اس سے معذرت بھی کی اور پھر اس کے سر کو بوسہ دیا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ اس بوڑھے کو خلعت عطا کی جائے اور اس نے اسے اپنا مشیر مقرر کیا، اور پھر اس کے بعد اس سے ہمیشہ اہم امور میں مشورہ کرتا رہا۔ بوڑھا بھی جو خود بھی ستم دیدہ تھا، کبھی کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا تھا۔ سچ ہے کہ انسان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ ہر حال میں سچ کو سننے کی کوشش کرے۔ اور انسان کو چاہیے کہ دوستوں کی بیجا تعریفوں سے اجتناب کرے کہ شاید دشمن کے ذریعے ہی اس کے عیب اس پر ظاہر ہو جائیں۔ ہمیں سعدی کے اس پند و نصیحت کو یاد رکھنا چاہیے اور ہمیشہ اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔
نظر پڑ جائے اور وہ اسے ہتھیا لیں۔ خدا اس شاہ کو نیست و نابود کر دے تاکہ اس خطے کے لوگ کچھ چین سے بیٹھ سکیں۔ خدا کرے یہ شخص تخت شاہی کے بجائے اپنے تابوت میں سما جائے اور مر جائے۔ بوڑھا آدمی بولتا ہی چلا گیا، آرام و آسائش کو اس ملک میں چشم انسان نے دیکھا ہی نہیں۔ کاش اس شخص کا سیاہ نامہ اسے اس کے حکم سے دیہاتوں میں جاتے تھے اور لوگوں کے گدھے پکڑ لاتے تھے۔ ان گدھوں سے خوب مشقت لی جاتی تھی اور چارہ بھی بے حد کم دیا جاتا تھا۔ نتیجہ یہ کہ گدھے روز بروز لاغر ہوتے جاتے تھے۔ ایک دن بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار پر گیا اور راہ بھٹک کر سب سے بچھڑ گیا۔ مجبوراً ایک بوڑھے دیہاتی کے گھر کے یہ کہانی بادشاہ جو گدھے پکڑتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعدی شیرازی حکایت کرتے ہیں کہ ایک ظالم بادشاہ کے سپاہی پاس رات بسر کرنے کی ٹھانی۔ بوڑھا بھی بادشاہ کو پہچان گیا اور اسے خدشہ ہوا کہ کہیں اس کے بیٹے کے گدھے تک بادشاہ کے سپاہیوں کی پہنچ نہ ہو جائے۔ اس لیے اس نے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا، آج رات اور کل اپنے گدھے کی طرف سے ہوشیار رہو، ایسا نہ ہو کہ بادشاہ یا اس کے سپاہیوں کی دوزخ کی لعنت میں گرفتار کرے۔ بوڑھے نے مزید کہا، اگر چاہتے ہو کہ یہ گدھا ہاتھ سے نہ جائے تو کل صبح اسے شہر نہ لے جانا۔ اگر اسے اپنے ساتھ لے گئے تو ان کی نگاہ پڑ جائے گی اور وہ یقیناً تم سے اسے چھین لیں گے۔ بیٹے نے کہا، ابا جان، لیکن یہ بات بھی تو ہے کہ راہ طولانی ہے اور مشکل، بغیر گدھے کے آخر کیسے جایا جا سکتا ہے؟ کاش آپ کوئی اور حل ڈھونڈ سکیں